وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني
وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی۔ بندے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نعمتوں کو رب سے منسوب کرے اور ان پر شکر ادا کرے، جیسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں، اس علم پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اور اس فضیلت پر جو دیگر مومنوں پر ان کو ملی تھی، یعنی صرف انسانوں پر نہیں، من عبادہ المؤمنین۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، بے شک یہی واضح فضل ہے۔ یہ کون سی وراثت تھی؟ علم اور نبوت کی وراثت۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ سلیمان علیہ السلام چیونٹی کے خیرخواہی پر مبنی قول پر ہنسے اور پھر حقیقت پر مبنی قول کہ وہم لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ ہو، انہیں تو نہیں پتا ہوگا کہ یہاں چیونٹیاں ہیں، کیونکہ لشکر جب اکٹھا چلتا ہے تو نیچے تھوڑی دیکھا جاتا ہے، وہ تو کسی مہم پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات نہ فرمائی ہوتی تو کوئی ذریعہ نہیں تھا یہ جاننے کا کہ چیونٹی کے چھوٹے سے دماغ میں بھی اتنی عقل ہے جو انسانوں کے بڑے بڑے دماغوں میں نہیں ہے، جو ملکوں کی قیادت سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو اپنی عوام کا نفع نقصان نہیں پتا، جبکہ چیونٹی اپنی ساتھیوں کی کس قدر خیر خواہ ہے، وہ بڑوں کا ادب بھی جانتی ہے، یعنی پیغمبر کا ادب اور ان کے لشکر کا ادب کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو بدگمانی پر مبنی ہو، بلکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ معصوم چیونٹیوں کو قتل کر دیں، تو معصوم انسانوں کو کہاں سے قتل کریں گے؟ یہ تو ظلم اور جہالت ہے کہ بے گناہوں کو قتل کیا جائے۔ تو وہ اس کی اس بات پر ہنس کر مسکرا دیا، ان کو بات سمجھ آ گئی، وہ کیا فریکوینسی ہوگی کہ چیونٹی کی آواز بولنے کی، پتہ نہیں اس کی زبان کیسی ہے، اس کا گلا کیسا ہے، وہ کیسے بولتی ہے اللہ ہی جانتا ہے، یا کیا طریقہ ہے، تو وہ ان کو سمجھ آ گئی اور وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہنستے بھی ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، تو مسکراہٹ کا خاص ذکر کیا گیا، تبسم کا، کیونکہ یہ باوقار لوگوں کی ہنسی ہوتی، باوقار لوگ کھل کے کہکے نہیں لگاتے، شور نہیں مچاتے، مسکراتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ صرف اپنی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا، والدین کی طرف سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ یعنی نیک بچے والدین کو کسی بھی موقع پر بھولتے نہیں، جب کوئی اپنا نیک کام کرنے لگتے ہیں، مثلا آپ اپنی طرف سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے والدین بھی یاد رہتے ہیں، اور یہ بات بچوں کی گھٹی میں ڈالنی چاہیے کہ بڑوں کو نہیں بھولنا۔ مثلا اگر والدین کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو والدین کے جو والدین ہوتے ہیں نا ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور پھر اوپر ان کا بھی ہوتا ہے۔ 2 دن پہلے ہشام بتا رہا تھا، بابا میں نے جو ہمارے دادا سراج تھے نا ان کی طرف سے اتنے پیسے صدقہ کیا، تو میں نے کہا وہ کون سے والے تھے؟ تو ادریس صاحب بتانے لگے میرے پردادا کے ابا تھے، تو بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ ابا کے ابا کون ہے، ان کے ابا کون ہے، ان کے ابا ان کے ابا، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا تم نے صلہ رحمی کی، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے جیسا کوئی بیٹا اس خاندان میں پیدا ہوگا یا کوئی۔ تو بعض اوقات ہم بچوں کو کہتے ہیں تم صدقہ کرو، وہ اپنے لیے کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے لیے کر دیں گے، لیکن والدین میں تو وہ سب آ جاتے ہیں نا جو اوپر تک جاتے ہیں۔ تو جب بخشش کی دعا مانگے تو کہیں یا اللہ ہمارے سارے والدین کو جو اوپر تک ہیں سب کی بخشش فرما، یعنی یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس دعا میں شکر اور نیکی کو جمع کیا گیا ہے، اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگا کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کی جو کہ صرف انسانوں پر مبنی نہیں تھے
پرندوں اور دیگر مخلوقات پر مبنی تھے، جنوں وغیرہ پر، تو ان کا جائزہ لیتے تھے کہ کون اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہے اور کون غائب ہے، اور اس میں ہدہد نہیں تھا تو اس کو نوٹس کر لیا۔ آج ہم جو ذمہ دار ہیں انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنی ٹیمز اور اپنے ساتھیوں کی کتنی خبر ہوتی ہے۔ کہنے لگے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا۔ یعنی ایک مثال قائم کرنی ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی سے غائب ہے تو وہ پھر قابل معافی بات نہیں جب تک کہ اس نے اطلاع نہ دی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں جا کے بتا دیں گے کہ ہمیں کیا مجبوری ہوئی تھی۔ تو یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کو اگر وہ نبھانے کے قابل نہ ہو تو پہلے سے بتائے، یا وہ ضرور میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر وہ ٹھہرا کہ ہدہد آ گیا، کہنے لگا میں نے اس کا احاطہ کیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، یعنی میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے یعنی قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہدہد نے ایسے ہی بات نہیں بنائی، وہ بہانہ نہیں کیا، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک انفارمیشن تھی جو اس نے پہنچائی۔ بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ ہر چیز میں سے حصہ دی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا یہ راہ نہیں پاتے۔ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے شرک کر کے، اور ایک پرندہ چھوٹا سا، اس کے اندر یہ عقل سمجھ ہے کہ اللہ میرا خالق ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، کوئی اور شریک نہیں، وہ گمراہی کی حقیقت کو پہچان گیا ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس مخلوقات ہوتی ہیں یہ ہمارے اعمال کا جائزہ لے کے ہم پہ یہ افسوس کرتی ہوں گی کہ ہم کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جیسے چڑیا ہیں، پرندے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے، اللہ نے پتہ نہیں کس حد تک ان کو عقل دی ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا وہ دیکھتے ہیں۔ اور خصوصاً جو پیٹس گھروں میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، بلی رکھی ہوئی ہے، ہم اٹھے ہیں صبح کہ نہیں، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کیسا سلوک کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے گواہ بن جاتے ہیں۔ ویسے تو فرشتے ہیں کافی گواہی کے لیے، لیکن آس پاس کی مخلوقات سے بھی حیا کرنی چاہیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، اور خصوصاً اللہ کی کسی حرمت کو پامال کرنے سے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ سبا کی تہذیب جو تھی وہ حیرت انگیز تھی، ہر طرح کی نعمتیں تھیں ان کے پاس، لیکن ایک توحید نہیں تھی۔ ایک پرندہ تھا، اس کے پاس توحید تھی۔ اصل ورتھ کسی بھی مخلوق کی اس کی اس بات میں ہے کہ وہ اللہ کو کتنا پہچانتا ہے اور اللہ کا حق کتنا ادا کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کسی بھی انسان کی قدر و قیمت اس کے ایمان اور اس کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، کوئی انسان کتنے بھی بڑے بڑے کارنامے کیوں نہ کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ کوئی فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا۔ اس نے کہا عنقریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تحقیق یعنی کسی بھی خبر کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا۔ میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ظاہر ہدہد نے یہ خط پنجے میں پکڑا ہوگا یا منہ میں پکڑا ہوگا، اور اتنے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ اڑ اڑ کے اپنا کام کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، ادب بھی سکھایا ساتھ، یعنی وہاں کھڑے مت رہنا، گورتے نہیں رہنا، بلکہ ڈال کے ایک طرف ہو جانا۔ یعنی کسی کے گھر میں یا کسی کے ڈومین میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے۔ ملکہ بولی اے سردارو، میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ سمجھدار عورت تھی، پہچان گئی، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، شاید پہلے بھی نام سن رکھا ہو، اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ۔ مختصر سی بات، ٹو دا پوائنٹ، اصل مقصد واضح کر دیا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ڈسٹریکشن نہیں، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرو۔